توانائی کے شعبے میں اہم قدم کہ دیامر بھاشا ڈیم پر کام کا فائنلی 40 سال کے بعد آغاز شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا جو ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ ماضی میں ووٹ کو سامنے رکھتے ہوئے قلیل مدتی منصوبوں کو مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مزید ڈیم بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک اور قدم دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم نے دیامر سائٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم ملک کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب میں کہنا تھا کہ جو قومیں مشکل فیصلے کرنے سے کتراتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی، ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا۔ اور یہ جو دیامر بھاشا ڈیم، یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا، نیچرل ڈیم ہے، اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں قلیل مدتی فیصلے کیے، 90 کی دہائی میں تیل سے بجلی بنانے کے غلط فیصلے کیے گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ دریاؤں سے بجلی بنانے کے بجائے تیل پر بجلی بنانے کو ترجیح دی گئی۔ غلط فیصلوں سے صنعتی ترقی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزید ڈیم بھی بنائیں گے، 10 ارب درخت بھی لگائیں گے۔ بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے، ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے، ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی، اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ گیا۔ انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے، ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے۔ چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں، 2 ہیں، یہ تیسری بننے جا رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی۔ عمران خان نے بتایا کہ ہماری حکومت آئی تو ملکی خسارہ 20 ارب ڈالر تھا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں SOPs کے تحت سیاحت کھولیں، سیاحت کے لیے SOPs مرتب کیے جائیں۔ وزارت آبی وسائل کے حکام نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور وفاقی وزیر فیصل واڈا بھی موجود تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین وابٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ مزمل صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ایک بڑا زبردست منصوبہ جس کے لیے عوام بہت دعائیں بھی کر رہی تھی کہ یہ شروع ہو تاکہ جو بجلی کی جو قلت یہاں پر ہے اس کو اوور کم کیا جا سکے، لیکن اتنے سال لگ گئے، 40 سال بعد اس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی تھینک یو۔ دیکھیے، آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت ہوتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹس ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، آپ کی عوام ہوتی ہے، آپ کے ادارے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہوں تو ان کو ہارمونائز قسم کی اپروچ بنانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں پانی کے، اس میں 2 چیزیں یاد یہ رکھیں کہ ان کا تو جسٹیشن پیریڈ زیادہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹس 5 سے 10 سال میں بنتے ہیں، تو تھوڑی سی ان کی پولیٹیکل پیٹرنیج تھوڑی کم ہوتی ہے حکومتوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک جہاں پہ گورننس کے نظام کمزور ہوں، وہاں پہ اس کی وجہ سے جو امپیڈمنٹس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹس میں، ان کو حل کرنے کے میکنزم بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں بتائیں کہ وقت زیادہ لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انیشلی بڑا کیپٹل انٹینسو ہوتا ہے یہ۔ تو ان کے علاوہ جو مسائل کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے فنڈز ارینجمنٹ ٹھیک کرنی ہے، آپ کی کاسٹ کون بیئر کرے گا، آپ کے پاس لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے، ری سیٹلمنٹ ایشوز کے لیے آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ وہ کتنے افیکٹو ہیں، اور جو ایکسپلائٹیشن ہے باقی اسٹیک ہولڈرز کی، اس کو کیسے آپ سینیٹائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک فینومینا ہے۔ اس فینومینے کو آگے لے جانے کے لیے ایک بڑی ہارمونائز پلاننگ اور اس کے لیے ایک ایگزیکیوشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ٹائم کافی لگ گیا ہے، اور میں اکثر سمجھتا ہوں کہ آئی وش وی ہیڈ اسٹارٹیڈ دس ٹائم اباؤٹ 20 years before۔ تو یہ جو ہمیں مسائل آج ہیں کہ آپ کی بجلی مہنگی ہے، آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اور لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، پانی اور توانائی دونوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ بنیادی ہے آپ کے۔ اب الحمدللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نے 1 سال میں 2 ڈیم شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو معلوم ہے محمد سٹارٹ کیا تھا، اب یہ کیا ہے۔ تو اللہ ولنگ ان نیکسٹ 4 to 5 years we will be very well on our way to the progress and development۔ انشاءاللہ۔ سر، انڈس ریور پہ یہ ڈیم بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور
اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارا واٹر سٹوریج کا مسئلہ. میرا خیال میں شاید بجلی کا مسئلہ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کی کیپیسٹی امپروو کر لی گئی ہے, لیکن واٹر سٹوریج کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس ڈیم کے ہوتے ہوئے پانی کا مسئلہ, خاص طور پہ سندھ میں پانی کا مسئلہ کس حد تک کور ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں جو سٹوریج ہے اٹ از ایون مور امپورٹنٹ دین دا انرجی. اب پاکستان میں آپ ٹوٹل جو پانی آپ کے پاس ملتا ہے وہ 140 سے 145 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کو سالانہ ملتا ہے. میں ایک نان ٹیکنیکل ایکسپلینیشن آپ کو دوں کہ اس میں سے جو پورا پانی 140-45 ہے, اس میں سے 90 ملین ایکڑ فٹ آپ کو دریائے سندھ سے ملتا ہے, کم و بیش 23 سے 24 ملین ایکڑ فٹ آپ کو دریائے جہلم سے ملتا ہے, اور تقریباً 25 سے 26 ملین ایکڑ فٹ آپ کو چناب سے ملتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو سندھ ہے یہ ہماری بیک بون ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. اب جو سٹوریج کیپیسٹیز ہیں وہ ہمارے پاس کم ہیں. ابھی تک لے دے کے 2 ہمارے پاس سٹوریج ہیں, ایک منگلہ ہے اور ایک تربیلا ہے, جو کہ ٹوٹل ہماری جو اویلیبلٹی ہے فریش واٹر کی ہے اس کا صرف 10% بنتا ہے. اب سندھ کے اوپر جو سٹوریج ہے, دیامر بادشاہ کی خاصیت یہ ہے کہ سندھ پہ جو واٹر سٹوریج ہیں وہ آپ کو 4 ہیں صرف. اوپر سے اگر آپ شروع کریں تو ایک شیوک کیپیسٹی ہے جہاں سے دریا ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے. اس کے بعد سکردو میں ہمارے پاس سائٹ موجود ہے جہاں واٹر سٹوریج ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ دیامر بادشاہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے نیچے تربیلا تو اویلیبل ہے, پر اس کے ڈاؤن ساؤتھ پھر کالا باغ ہے. اب کالا باغ کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ لیک آف پولیٹیکل کنسنسس تھا, اور ٹیکنیکلی تو وہ ڈیم بہت مناسب ہے, وہاں پہ 90 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے. تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو ان کو ڈیولپمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. اب دیامر بادشاہ کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہ 8 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ گراس اس کی کیپیسٹی ہے, اور اس میں جو لائیو ہے وہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی آج کے دن میں پاکستان کی جو کیری اوور کیپیسٹی ہے, یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ پانی بند ہو جائے تو صرف ہمارے پاس 30 دن کا ریزرو موجود ہے, جو کہ مصر میں 700 دن تک ہے. تو اس 30 دن کی کیپیسٹی کو ہم نے 120 دن پہ لے کے جانا ہے. تو یہ پہلا قدم جو ہمارا یہ دیامر بادشاہ کا ہے, جب یہ مکمل ہوگا تو ہمارے پاس 48 ڈیز کی کیری اوور کیپیسٹی ہو جائے گی. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ واٹر سٹوریج از ایون مور امپورٹنٹ دین دا انرجی. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پونچھ جو داسو ڈیم ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا, اس پر کام کب تک ہو جائے گا؟ جی, داسو جو ہے ہم 2 سٹیجز میں کر رہے ہیں. داسو جو ہے وہ رن آف ریور ہے جس میں واٹر سٹوریج نہیں ہے, صرف پاور جنریشن ہے. تو آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ انشاءاللہ بائی اینڈ آف 24 اور بگننگ آف 25 اس کی پہلی سٹیج کمیشن ہو جائے گی. اور پہلی سٹیج کا مطلب ہے یہ 2160 میگا واٹ آپ کو یہاں سے بجلی موجود ہوگی. اور دوسری سٹیج جو ہے اس میں صرف 3 سال اور لگیں گے, تو اس کے بعد پھر 2160 میگا واٹ وہاں سے بجلی پروڈیوس ہوگی. تو ٹوٹل داسو کی جو پروڈکشن ہے وہ 4300 میگا واٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بائی 2024 ہمارا محمد وڈ بی ان پلیس, ہمارا داسو کی سٹیج 1 وڈ بی ان پلیس, اور 24 کے بعد آگے 4 سال میں ہمارے داسو کی سیکنڈ سٹیج اور ہمارا دیامر بادشاہ اللہ ولنگ انشاءاللہ وہ بھی ان پلیس ہوگا. سو اس سے ہمارے کافی انکریڈیبل. اچھا سر, اب جاتے جاتے یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. تربیلا ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے وہ سلٹیشن کی وجہ سے بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے. 7.1 ایکٹیو سٹوریج تھی, اب ریڈیوس ہو کے کو 5.3 تک رہ گئی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اس ڈیم کے بننے سے اور اسی طرح بونجی اور داسو کے بننے سے تربیلا ڈیم کی سٹوریج کس حد تک امپروو ہوگی, اور واٹر سٹوریج, واٹر شارٹیج کا مسئلہ جو کہ لوور بیسن میں آتا ہے وہ کس حد تک امپروو ہو جائے گا؟ ونڈرفل کویسچن شفاعت, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں جو ڈیم کی جو لائف ڈٹرمن کی جاتی ہے اس میں پاسبل میکسیمم فلڈ دیکھتے ہیں, جیولوجی دیکھتے ہیں, ہائیڈرولوجی دیکھتے ہیں, لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈپازیٹیشن آف سلٹ ہوتا ہے. یہ سلٹ ڈپازٹ جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیم کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اسٹور کرنے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو دیامر بادشاہ کے 2 فیچر ہیں کہ دیامر بادشاہ بننے سے تو تربیلا کی لائف ہے وہ 35 سال بڑھ جائے گی. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ میں پرابلم ہے پانی کا, ڈاؤن ساؤتھ کوٹری, وہ بہت کرٹیکل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پانی میں ویریبل فیکٹر ہے کہ جتنا بھی پانی ہمیں ملتا ہے اس کا 80% ہمیں صرف 2-3 مہینوں میں ملتا ہے. تو ڈاؤن ساؤتھ کوٹری جو ہے 9 مہینے پانی موجود نہیں ہوتا. تو دیامر بادشاہ ان پلیس ہونے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس پانی کو ریگولیٹ کریں گے اور جو سندھ میں نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی. اور اس کام کو ہم نے اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایک اور نیا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے ہم نے. اس کی اسٹڈی بڑی ایڈوانس سٹیج پہ ہے.
we are constructing Sindh barrage on river Indus to make sure کہ جو سی انٹروژن ہے وہ بھی رک جائے اور جہاں فریش پانی کی اویلیبلٹی ہے سندھ میں وہ بھی بہتر ہو جائے. دیٹس انکریڈیبل. بہت بہت شکریہ جی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب چیمبر ہمارے ساتھ موجود تھے.